السلام علیکم جماعت سیشن کے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 3 اسلام کا بہادر بیٹا کی خالی جگہ کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ نے بھی کام اپنی بک پر ہی کرنا ہے۔ جی، سبق کے مطابق مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک شاخ ڈیش سے تھا۔ کون سی شاخ تھی وہ؟ کون سی تھی؟ بنو زہرہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسلام قبول کرنے والوں میں پہل کرنے والوں کو ڈیش کہہ کر پکارا، کیا؟ السابقون الاولون۔ ٹھیک ہے، ہجرت کے ڈیش سال بعد بدر کی لڑائی لڑی گئی۔ 2 سال بعد احد کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیش کی خبر پھیل گئی۔ کس چیز کی خبر پھیلی تھی جب وہ جنگ کر رہے تھے؟ غزوہ احد میں شہادت کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش کو حکومت کا مرکز بنایا، مدائن کو۔ ٹھیک ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے ڈیش ہجری میں وفات پائی، 55 ہجری میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو عراق میں جہاد کے لیے بھیجے جانے والے لشکر کا ڈیش بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا تھا بچوں؟ ہم لوگوں نے بھی پڑھا تھا، سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، یہ بھی آپ اپنی کاپیز پر کریں گے کیونکہ آج کل اسکولز بند ہیں، تو اس لیے اسلام کا بہادر بیٹا کو غور سے سنیں اور اس کے اہم نکات ساتھیوں کو ادھر بتانے تھے، جو کہ ہم لوگ کلاس میں کر سکتے تھے، بٹ اب اسکول بند ہے، تو اس لیے اب آپ سب اپنی کاپی پہ لکھو گے اس کے 10 اہم نکات، ٹھیک ہے، جو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں۔ دیے ہوئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے مترادف بنا کر جملے دوبارہ لکھیں، یعنی کہ دوبارہ سے یہ جملے صحیح کر کے لکھنے ہیں، ان کے مترادف کرنے، ٹھیک ہے۔ ماں باپ ہمیشہ بھلائی کی بات کرتے ہیں۔ ماں باپ ہمیشہ بہتری کی بات کرتے ہیں۔ بھلائی یعنی کہ جس چیز میں ہماری بہتری ہو، جو کام ہمارے لیے اچھا نہ ہو تو ہمارے امی ابو منع کر دیتے نا ہمیں کہ یہ کام نہیں کرنا، اس میں آپ کے کام کی بہتری نہیں ہے، تو یہ چیز۔ ہمارا وطن بہت حسین ہے، ہمارا وطن بہت خوبصورت ہے۔ لاہور شہر کی بعض عمارتیں بہت قدیم ہیں۔ قدیم کسے کہتے ہیں؟ پرانی۔ اچھا، لاہور شہر کی بعض عمارتیں بہت پرانی ہیں۔ ہماری کرکٹ ٹیم نے میچ میں فتح حاصل کی۔ ہماری کرکٹ ٹیم نے میچ میں جیت حاصل کی۔ جن کے اعمال نیک ہوں ان کو بہشت ملے گی۔ کیا بہشت کس کو کہتے ہیں؟ جنت کو۔ جن کے اعمال نیک ہوں گے ان کو جنت ملے گی۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ہم لوگوں نے ان سب الفاظ کے مترادف لکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے سوال ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ وہ اسم جس میں کسی شخص، جگہ یا چیز کی اچھی یا بری حالت ظاہر کی جائے کہلاتا ہے۔ یعنی کہ اب جیسے کہ کوئی انسان اچھا یا برا ہو یا اس کی حالت ظاہر کی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگوں نے 5th کلاس میں بھی یہ سارے پڑھے ہیں جماعت پنجم میں، ٹھیک ہے۔ اسے اسم صفت کہتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے اس کی حالت بتانی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اچھی لڑکی ہے۔ اب اچھی صفت ہے اور لڑکی موصوف ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب ایسے ہی قیمتی گاڑی میں گاڑی ہے، کیا ہے؟ میں نے ابھی بتایا ایک آپ کو مثال کے طور پر، گاڑی اس میں موصوف ہے۔ شریر لڑکا کھیلتا ہے، اس میں موصوف ہے۔ کیا موصوف ہے؟ شریر تو صفت ہو گئی نا، کہ وہ
لڑکا موصوف ہے، حماد شریف آدمی ہے، میں اس میں صفت ہے، کیا ہے؟ یعنی کہ اس کی اچھائی یا برائی اس کی کیا تھی؟ اب یہاں پر حماد شریف آدمی ہے تو یہاں پر شریف آئے گا، ٹھیک ہے۔ سرخ پھول میں سرخ ہے، کیا ہے؟ پھول تو موصوف ہے اور سرخ اس کا صفت ہے، ٹھیک ہے، اس میں صفت ہے۔ جی بچوں، یہ آپ نے اپنی بک پر کرنا ہے اور جو کام آپ کے کاپی کے لیے دیا ہے وہ کاپی پہ کرو گے۔ انشاءاللہ کل ہم لوگ اپنے سوالات جوابات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔